انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک موجود ہے جو بیک وقت دو بر اعظموں، دو کنٹیننٹس یعنی یورپ اور ایشیا میں واقع ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں جدید ترقی اور قدیم تہذیب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی، اس سرزمین کی جو تاریخ، ثقافت، قدرتی خوبصورتی اور حیرت انگیز ورثے سے مالا مال ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کی قبر موجود ہے، جو یہاں کی اسلامی ورثے کی عظمت کا ثبوت ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں موجود پاموکالے کی قدرتی سفید چشمے سیاحوں کو جادوئی دنیا میں لے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ترکی کی گلیوں میں گھومتی بلیوں اور کتوں کو مقامی لوگ عزت اور پیار دیتے ہیں جیسے یہ شہر کا حصہ ہوں؟ تغرل غازی ڈرامہ کیوں بنایا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر کوئی ترکی جانے کا خواہش مند کیوں ہوتا ہے؟ یہاں کے لوگ آخر کتنے پیسے کماتے ہیں اور ان کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں کبھی دنیا کے سب سے بڑی اسلامی سلطنت آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا سورج چمکتا تھا؟ ملک صرف آئیفل ٹاور کے طرز پر بنی یادگاروں کا ہی گھر نہیں، بلکہ یہاں کے مساجد، بازار، کھانے اور لوگوں کا طرزی زندگی آپ کو ہر لمحہ حیران کرتا ہے۔ دوستو، تو آئیے اس دلکش سفر میں ہمارے ساتھ چلیے، جہاں ہم دریافت کریں گے ترکی کی خوبصورتی، اس کے تہذیب، اس کے تاریخ اور ان تمام سوالات کے جوابات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، ترکی کا سرکاری نام جمہوریہ ترکی ریپبلک آف ترکی ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 7,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں زیادہ تر آبادی مغربی حصے میں مقیم ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا میں 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کی کل آبادی تقریباً 8,65,85,000,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 18واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ترکی کی قومی زبان ترکش ہے، جبکہ یہاں پر کردش، عربی، زازاکی اور دیگر چند زبانیں بھی بولی جاتی ہے، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 30 کے قریب ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہاں سب سے زیادہ پیروکار اسلام کے ہیں، جو کہ 99% آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر مشہور مذاہب میں عیسائیت اور یہودیت شامل ہے، مگر ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سامعین، ترکی کی تاریخ انتہائی قدیم اور شاندار ہے، جو مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں سے گزرتی رہی ہے۔ قدیم اناطولیہ، جو آج کا جدید ترکی ہے، مختلف ادوار میں ہیتی، فریگی، لیڈیا، ایرانی، یونانی، رومی اور بازنطینی سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ 11ویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے اناطولیہ پر قبضہ کیا اور اسلامی تہذیب کا فروغ ہوا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر کا قیام 1299 میں ہوا، جو ایک طاقتور اسلامی خلافت بن گیا۔ عثمانی سلطنت نے 3 بر اعظموں میں اپنی حکومت قائم کی اور تقریباً 600 سال 1299 سے 1923 تک قائم رہی۔ سلطنت کا مرکز قسطنطینیہ موجودہ استنبول تھا، جو نہ صرف اسلامی دنیا کا مرکز بنا بلکہ علم، فنون، تعمیرات اور عدل کا عظیم نمونہ بھی تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عثمانی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور پہلے جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کے بعد 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں جدید جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا۔ اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنایا اور مغربی طرز پر اصلاحات کیے، جیسے نئے تعلیمی پالیسی، لباس میں تبدیلی، عربی رسم الخط کو لاطینی میں تبدیل کرنا اور خلافت کا خاتمہ۔ ترکی نے اپنی معیشت، تعلیم اور سیاست میں ترقی کی راہ اپنائی اور آج یہ اہم علاقائی طاقت بن چکا ہے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے، مگر اس کا ثقافتی، تاریخی اور روحانی اثر آج بھی ترکی اور دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ دوستو، ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جو ملک کے وسطی حصے میں واقع ہے، اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اسے دارالحکومت مقرر کیا۔ لیکن دوستو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے، حالانکہ حقیقت میں انقرہ ہی سرکاری دارالحکومت ہے۔
انقرہ سیاسی، انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے ترکی کا مرکزی شہر ہے، جہاں ترک پارلیمنٹ، صدارتی محل، اعلیٰ عدالتیں اور اہم حکومتی ادارے قائم ہیں۔ اس شہر میں جدید طرز زندگی کے ساتھ ساتھ اتا ترک کا مزار انٹ کبیر بھی واقع ہے، جو قومی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ انقرہ ترکی کے مستقبل کی منصوبہ بندی اور سیاسی فیصلوں کا مرکز ہے۔ دوستو، استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے، جو ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بری اعظموں میں بیک وقت موجود ہے۔ یہ شہر ماضی میں رومی، بازنطینی اور عثمانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، اور اس کا پرانا نام قسطنطینیہ تھا۔ استنبول میں موجود آیا صوفیہ، نیلی مسجد، ٹاپ کاپی محل اور گرینڈ بازار جیسے مقامات اسی سیاحوں کے لیے جنت بنا دیتے ہیں۔ استنبول ترکی کی معیشت، تجارت، فیشن، فن اور ثقافت کا مرکز ہے، اور ہر سال کروڑوں سیاح یہاں کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں۔ اس شہر کے گلیوں میں تاریخ کی خوشبو اور جدیدیت کا رنگ دونوں ایک ساتھ نظر آتا ہے، جسے دنیا کے منفرد شہروں میں شامل کرتا ہے۔ دوستو، ترکی کا مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی 13ویں صدی کی ترک صدر ارطغرل کی زندگی پر مبنی ہے، جس کا مقصد نئے نسل کو اسلامی تاریخ، ثقافت اور روایات سے جوڑنا تھا۔ یہ ڈرامہ ترکی کی سرکاری چینل TRT پر 2014 میں نشر ہوا اور جلد ہی دنیا بھر میں مقبول ہو گیا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی بہادری، ایمان اور قربانی کی کہانیوں سے آگاہ کرنا تھا، اور صدر رجب طیب اردگان نے اسی مغربی ثقافت کے اثرات کو کم کرنے اور قومی وحدت کو بڑھانے کے لیے اہم قدم قرار دیا۔ ارطغرل غازی کا کردار مسلمانوں کی مدد کرنے، انصاف قائم کرنے اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگانے والا رہنما کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ دوستو، ترکی کی پاموکالے کے سفید چشمے اپنے جادوئی نظاروں سے سیاحوں کو ایک منفرد دنیا میں لے جاتے ہیں، جبکہ ترکی کی گلیوں میں آزاد گھومتی بلیاں اور کتے مقامی لوگوں کی محبت اور عزت کی وجہ سے شہر کا اہم حصہ لگتے ہیں۔ ان خوبصورت مناظر، ثقافتی روایات اور گرمجوشی کی وجہ سے ہر کوئی ترکی جانے کا خواب دیکھتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ترکی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی۔ ترکی دنیا کا سب سے بڑا ہیزل نٹ ایکسپورٹر ہے۔ دنیا کے 70% ہیزل نٹ ترکی سے آتی ہے۔ ترکی میں 130 سے زائد اونچے پہاڑ ہیں، جن میں ماؤنٹ ارارات 16,854 فٹ سب سے اونچا ہے، جہاں کشتی نوح کے اترنے کے روایات ہیں۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جن پر 3 عظیم سلطنتیں رومی، بازنطینی اور عثمانی حکمران رہے ہیں۔ دنیا کا پہلا بینک ترکی کی لیڈیا علاقے میں 7ویں صدی قبل مسیح میں بنا تھا۔ ترکی دنیا کا سب سے بڑا انجیر پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دوستو، ترکی کی فوج ناٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے۔ ترکی کا ہمراہ ریڈ ٹی صرف ترکی میں پایا جاتا ہے، جو پھلوں اور جڑی بوٹیوں سے بنا ہوتا ہے۔ دوستو، ترکی کی کرنسی ترکش لیرہ TRY ہے، اور ایک ترکش لیرہ تقریباً 7.37 پاکستانی روپے اور 2.26 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ پاکستانی اور بھارتی شہریوں کے لیے ترکی میں ورک پرمٹ حاصل کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ترکی میں مقامی لیبر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم اگر کسی کے پاس خاص مہارت یا کوئی کمپنی اسپانسر کرے تو ورک پرمٹ حاصل کرنا ممکن ہے۔ عام یا نان سکل کاموں جیسے ہوٹل سٹاف، صفائی یا تعمیراتی کام میں ماہانہ 8,000 سے 15,000 ترکش لیرہ تک کمائے جا سکتے ہیں، جو پاکستانی یا بھارتی روپے میں ایک مناسب آمدنی سمجھی جاتی ہے۔ البتہ ترکی میں اخراجات بہت خاصے ہیں۔ دوستو، ترکی کا قومی کھیل تیراکی آئل ریسلنگ ہے۔ قومی جانور سرخ ہرن ریڈ ڈیئر، قومی درخت اوک ٹری، قومی پرندہ ریڈ ونگ لافر، قومی پھول ٹولپ اور قومی کانا کباب مانا جاتا ہے۔ یہ تمام علامات ترکی کی ثقافت، قدرتی خوبصورتی اور تاریخی روایات کی نمائندگی کرتے ہیں، جو اس ملک کی انفرادیت اور فخر کا حصہ ہے۔
دوستوں امید ہے آپ کو ترکی کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا خیالات کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔